آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں سے فوگلس اور ہرمگنیوس ہیں۔ خداوند انسفورس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا، بلکہ جب میں روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا۔ خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو۔ اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسمانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 23واں لیسن ہے، لیکن دوسرے تھموتھیوس کی تفسیر کے لیے ہمارا چوتھا لیسن ہے، کیونکہ پاسمانی خطوط کو ہم نے ایک پیکج بنایا ہوا ہے۔ پاسمانی خطوط کی سیریز میں آج ہمارا 23واں لیسن ہے، لیکن دوسرے تھموتھیوس کی تفسیر میں آج ہمارا چوتھا لیسن ہے۔ پہلے 3 اسباق میں، یعنی دوسرا تھموتھیوس اس کے پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں ہم نے آداب و تسلیمات کے تعلق سے سیکھا تھا کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنے خط کا تعارف کرواتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں جو لکھ رہا ہوں، اور وہ اپنے قاری کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کس کو لکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھنے والوں کے لیے دعا بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لیسن میں، یعنی پہلے باب کی 3 سے 7ویں آیت تک مقدس پالوس رسول نے شکر گزاری پیش کی ہے، اور شکر گزاری کے تعلق سے اس نے اس بات کے لیے شکر گزاری کی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایک ہیریٹیج ہے، وہ ایک وراثت ہے جو مقدس تھموتھیوس کو ملا ہے، اور اس طرح سے اس ایمان کے تحفے کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس بات کے لیے خداوند کا بندہ شکر گزاری بھی کرتا ہے۔ اور پھر تیسرے لیسن میں جو تھموتھیوس کے پہلے باب کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک تھا، اس میں مقدس پالوس رسول نے تھموتھیوس کو اور ان تمام کو جو تھموتھیوس کی سی خدمت کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اور پورے ایمان سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو قدم قدم پر انجیل مقدس کے لیے آپ کو ریزسٹنس ملے گی، آپ کا مقابلہ کیا جائے گا، آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے انجیل کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے آپ نے تمام آزمائشوں پر اور تمام مشکلات پر اور تمام اظہار ثانی پر آپ نے غالب آنا ہے، تاکہ انجیل مقدس کی بشارت کے مشن کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ اور اسی کے درمیان میں
اس نے اپنے آپ کو بطور ایک معیار پیش کیا ہے۔ مقدس پالوس رسول ایسا خادم نہیں ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کرو اور وہ خود نہیں کرتا، لیکن مقدس پالوس رسول جو ہے مقدس تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، میں نے تجھے کوئی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں کہی جو میں نے نہیں کی، سو اس لیے تو وہی کر جو میں نے کیا ہے۔ میں نے خدا اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح اور روح القدس کی گواہی دینے سے میں کبھی نہیں شرمایا، اور نہ ہی میں انجیل کی بشارت کے لیے کسی مشکل سے گھبرایا ہوں، لہٰذا تو بھی ایسا ہی کر۔ اب چوتھا لیسن جو ہے اس کا جو بڑا مضمون ہے وہ ہے مقدس پالوس رسول کی خدمت میں امتزاج پایا جاتا ہے، مشکلات کا اور خوشیوں کا، دکھوں کا اور آسانیوں کا، اور یہ کسی بھی خادم کے لیے ایک معیار ہے کہ کوئی بھی جو خادم ہوتا ہے اگر اس پر دکھ آتے ہیں تو خدا نے اپنے لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں جو اس کو سہایتا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور آج ہم جو مضمون سامنے رکھے ہوئے ہیں یہی ہے کہ مقدس پالوس رسول کی زندگی کا ایسا تجربہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑا گیا لیکن اس کے باوجود خدا نے مجھے سنبھالا، یہ آج کا مضمون ہے۔ اور اس مضمون کو ہم پہلے اس سے کہ ہم اس کی تفسیر کریں ان چاروں آیات میں کہ بالآخر یہ مضمون کس چیز پر انحصار کر رہا ہے۔ سو یہ تین چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں۔ میں تفسیر کرنے سے پہلے میں اس کا انسائٹ دینا چاہتا ہوں، ایک پیسج کا جو روحانی بصیرت ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے۔ ان چاروں آیات میں جو پہلا انسائٹ ہمیں ملتا ہے، جو روحانی بصیرت ملتی ہے، وہ یہ سملیرٹی ملتی ہے، یہ مماثلت ملتی ہے مقدس پالوس رسول کی آخری زندگی میں اور خداوند یسوع مسیح کی آخری زندگی میں، یعنی خداوند یسوع مسیح کا پیشن ویک اور مقدس پالوس رسول کی جو آخری زندگی ہے یہ سملر ہیں۔ اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی آخری وقت میں اس کے شاگرد، اس کے دوست سارے بھاگ گئے، لیکن چند کچھ اس کے ساتھ رہے جن میں سے مقدس یوحنا رسول تھے اور چند خواتین تھیں، باقی سارے لوگ بھاگ گئے۔ اسی طرح سے مقدس پالوس رسول کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے، جس کو وہ بڑے فخری انداز میں سے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے میری زندگی کا اختتام بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے میرے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا اختتام ہوا تھا۔ یہ پہلا انسائٹ ہے۔ دوسرا انسائٹ یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے اس کی بشارت کی وجہ سے اور اس کے ایمان کی وجہ سے وہ پکڑوایا تو گیا ہے، لیکن اس کے قتل کروانے کے پیچھے ایک سیاسی منظرنامہ ہے جو نیرو بادشاہ نے اس کو الزام لگا کر، جو یہودیوں نے اس وقت کے لیڈروں نے جو مقدس پالوس رسول کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر الزام لگا کر ایک سیاسی ایشو بنا کر اس کو قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رومی حکومت کبھی بھی کسی کو ایمان کی وجہ سے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتی تھی، اور یہی جواز یسوع مسیح کے ساتھ ہوا تھا کہ یسوع مسیح کو بھی اس بات پہ مصلوب نہیں کیا گیا تھا جو اس کے اوپر یہودی الزام لگا رہے تھے۔ رومیوں نے سیاسی الزامات کے نیچے اس کی مصلوبیت کا حکم دیا تھا، اور اسی طرح پالوس رسول کے اوپر بھی گو کہ یہودیوں نے اپنے پورے زور سے مذہبی الزامات کی وجہ سے اسے قید میں کروایا ہے، لیکن پالوس رسول کا جب سر قلم کر دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے
یہ ریزن تھی کہ یہ لوگوں کو اکساتا ہے گورنمنٹ کے خلاف، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتا ہے، اس نے مسائل پیدا کر رکھے ہیں، اس لیے اس کو سیاسی بنیاد پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور تیسرا جو انسائٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پر الزام لگتا ہے، سیاسی الزام یا ملک کی بغاوت کا الزام لگتا ہے، تو ایسے قیدی کو کوئی بھی اون نہیں کرتا۔ اس قسم کے قیدی کو کوئی بھی اون نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں یہ حکومت کی بغاوت کے طور پر ان کو اندر کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے قیدیوں کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ اور یسوع مسیح کو بھی رومی حکومت کے خوف سے لوگ چھوڑ گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو رومی حکومت ہے ہمیں بھی گرفتار کر لے اور اس طرح سے وہ ہمیں بھی مصلوب نہ کر دے۔ اور یہاں پر مقدس پولس رسول جو ہیں یہ سیاسی قیدی بن گئے ہیں اور معاشرے کے حالات کو خراب کرنے والے بن گئے ہیں، اس لیے اس کے سارے دوست جو ہیں وہ اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ چند ایک کا ذکر اس نے کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہم اس پیسج میں سے سیکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ پولس رسول کا جو آخری حصہ ہے زندگی کا وہ ویسا ہی ہے جیسا یسوع مسیح کا تھا۔ دوسری بات کہ مقدس پولس رسول کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ سیاسی لگا ہے جس کی وجہ سے اسے قتل کروایا جائے گا۔ اور پھر تیسرا جو انسائٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے قیدی کو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اس پیسج میں سے ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے ہم اس پیسج کی آؤٹ لائن کو دیکھیں۔ اس پیسج کو یعنی مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جتنی اچھی آپ کی آؤٹ لائن ہوگی اتنی اچھی آپ کو اس کی تفسیر کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک کی پوائنٹ ہے کہ جتنی بہتر آپ ڈویژن کریں گے اتنی ہی بہتر آپ اس کی تفسیر کر سکیں گے۔ ڈویژن کرنا، پیسج کو تقسیم کرنا، آؤٹ لائن بنانا جو ہے یہ کسی بھی ایکسپوزیٹرز کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کا مین آئیڈیا نکالنا جو میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر کے لیے آؤٹ لائن بنانا۔ میں نے ان 4 آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 15ویں آیت کو میں نے پہلا حصہ بنایا ہے جس میں ہم مقدس پولس رسول کے چھوڑے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑا گیا۔ پھر 16ویں اور 17ویں آیت میں مقدس پولس رسول انیسفورس سے متعلق بات کرتے ہیں، ایک ایسا دوست جو اسے اس کی مشکل میں مدد کرتا رہا ہے۔ اور پھر 18ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ مقدس پولس رسول نے اپنے دوست کے لیے دعا کی ہے، اور یہ 3 حصے ہیں۔ 15ویں آیت پال ڈیزرٹڈ، اور 16ویں اور 17ویں آیت پال بی فرینڈڈ، اور پھر 18ویں آیت میں پالز پریئر فار دا ہیلپ برنگرز۔ یہ 3 حصے ہیں۔ آئیے ہم 15ویں آیت کو دیکھیں۔ تیموتھیوس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں سے فوگلس اور ہرمگنیوس ہیں۔ یہ 3 چیزیں یہاں پر بیان کر دی ہیں اس نے۔ پہلی بات بتائی ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، پھر گئے ہیں۔ یہ آسیا کون ہے؟ یہ جو آسیا ہے یہ ایک رومن پروونس ہے، یعنی رومی صوبہ ہے جس کا کیپٹل جو ہے وہ افسس ہے، جہاں پر مقدس تیموتھیوس جو ہیں وہ بشپ کی یا پاسبان کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ کیپٹل ہے اس صوبے کا، آسیا کا۔ یہ آج کا کانٹیننٹ نہیں ہے، یہ جو کانٹیننٹ ہے، کانٹیننٹ ایشیا، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ رومی کے صوبے کی بات ہو رہی ہے۔
یہ روم کے صوبے کی بات ہو رہی ہے، اور اس صوبے میں پالوس رسول کی خدمت بولتی تھی، کیونکہ افسس میں 3 سال مقدس پالوس رسول نے گزارے تھے کیپٹل میں، اور 3 سال کی خدمت میں مقدس پالوس رسول نے اس پورے صوبے میں خدمت کا جال بچھا دیا تھا، اور پورے صوبے میں بہت سے لوگ مقدس پالوس رسول کے کلام اور اس کی زندگی کے باعث مسیح کو قبول کر چکے تھے، اور پورا صوبہ جو ہے وہ مقدس پالوس کو جانتا تھا۔ لیکن اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مقدس پالوس رسول کی زندگی کا اختتام خداوند یسوع مسیح کی زندگی جیسا ہو رہا ہے، اور مقدس پالوس کے اوپر ایک بغاوت کا چارج لگ چکا ہے، الزام لگ چکا ہے۔ نمبر 3، اب کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کو ملنے نہیں جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسیحی ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے۔ آسیہ کے صوبے کے جتنے مسیحی ہیں انہوں نے پالوس رسول کو تو چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا۔ پالوس رسول کو انہوں نے روم کے ڈر سے چھوڑا ہے، یعنی رومیوں کی جو حکومت ہے وہ اتنی کروول، خاص طور پر نیرو بادشاہ کے نیچے جو حکومت ہے، لوگ جو ہیں گھبرا گئے ہیں، اور یہاں پر اس نے واضح کر دیا ہے کہ آسیہ کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی پورا صوبہ جو ہے جس پر میں نے خدا کا کلام سنایا تھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر وہ تھوڑا سا محسوس کر رہا ہے کہ وہ اب اکیلا ہو گیا ہے، اور تھوڑا افسوس بھی کر رہا ہے کہ جن لوگوں میں میں نے خدمت کی ہے اب وہ میرے لیے پتہ کرنے کے لیے اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، اور میری قید میں وہ مجھے اون نہیں کر رہے، اور یہ ڈر ہے رومی حکومت کا جو اکثر کسی بھی انسان کے اوپر آ سکتا ہے۔ اب صوبے کا ذکر کرنے کے بعد اس نے 2 اشخاص کا ذکر کیا ہے، 2 لوگوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پورے صوبے میں سے خاص طور پر 2 لوگ ہیں، یعنی فوگلس اور ہرمگنیس۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو 2 لوگ ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ 2 لوگ وہ ہیں جو پالوس رسول اور تیموتھیوس کے بہت قریب رہا کرتے تھے، ورنہ ان کا ذکر نہ کیا جاتا، کیونکہ ان کا نام لے کر، اس لیے کیونکہ بائبل مقدس ان دونوں اشخاص کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل نہیں بتاتی، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ دونوں مقدس پالوس رسول اور تیموتھیوس کے قریبی دوست ہیں۔ خاص طور پر ان کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، انہوں نے یسوع مسیح کو سمجھا ہے، انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانے کے لیے تیاری کی تھی، لیکن یہ اپنے ایمان سے تو شاید نہ پھرے ہوں، لیکن مجھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور اپنے دوستوں پر شکوہ کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ جب آپ انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے آپ انسانی دوستی میں ہوتے ہیں، اور مشکل کے وقت اگر کوئی آپ کے پیچھے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی آپ کا دوست، قریبی دوست آپ کے پیچھے نہیں آیا تو پھر یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ یہاں پر یہ فکر مقدس پالوس رسول نے بیان کیا ہے کہ تیموتھیوس، کوئی بات نہیں، آسیہ کے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور فوگلس نے اور ہرمگنس نے بھی مجھے بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن تو مجھے وزٹ کرنے کے لیے آنا۔ پچھلے حوالے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مقدس تیموتھیوس کو اس نے کہا ہے کہ میری خبر گیری کے لیے جلدی آنا، کیونکہ میں تنہا ہو گیا ہوں، اور یہاں پر تنہائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیموتھیوس، مجھے آسیہ کے لوگوں نے چھوڑ دیا، مجھے 2 میرے اہم دوستوں نے چھوڑ دیا جو تیرے بھی دوست تھے، اور انہوں نے میری زندگی کو ویسے ہی کر دیا جیسے یسوع مسیح کی آخری ایام میں زندگی تھی۔ 16ویں اور 17ویں آیت،
खुदावंद अनेस्फोरुस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफ़ा मुझे ताज़ा दम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझे मिला। अब यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल एक ऐसे दोस्त का जिक्र कर रहे हैं जिसे अनेस्फोरुस कहा जाता है। अनेस्मुस के बारे में आपने सुना हुआ है, जो फिलेमन के घर से भागा था। अनेस्मुस फिलेमन के खत में है, ये उसी जैसा नाम है। अनेस्मुस का मतलब होता है फ़ायदामंद और अनेस्फोरुस का मतलब है मदद करने वाला। मदद करने वाला, अनेस्फोरुस का मतलब है मदद करने वाला। खुदावंद मदद करने वाले घराने पर रहम करे। यहां जो दुआ की गई है वो की गई है कि खुदावंद हर उस शख्स के घराने पर रहम करे जो खुदा के लोगों को मुश्किल में उनके साथ खड़ा होता है। ये एक जनरल प्रिंसिपल बन गया है, ये असूल बन गया है। अनेस्फोरुस जो है यहाँ पर होता है मदद करने वाला। इसके नाम का मतलब है हेल्प ब्रिंगर, यानी मदद करने वाला। और यहाँ पर मुक़द्दस तीमुथियुस और मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये दोस्त है, उसने कहा है कि तीमुथियुस, मेरी दुआ है कि हर उस शख्स पर जो अनेस्फोरुस है, जो मेरे लोगों की मदद करता है ज़मीन पर, खुदा उसके घराने पर रहम करे। और रहम करने से मुराद फजल करना होता है, खुदा का फजल उस पर ठहर जाए। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं और आप फोगलस और हर्मिगनुस नहीं हैं, बल्कि अनेस्फोरुस हैं। खुदा ने हमें अनेस्फोरुस बनाया है। खुदा ने हमें खुदा के लोगों की मदद करने के लिए हमें मसीही बनाया है, और इसलिए चुना है कि हम फोगलस नहीं, हर्मिगनुस नहीं, बल्कि हम अनेस्फोरुस बन जाएं, वो लोग बन जाएं जो खुदा के लोगों की मदद करते हैं। खुदावंद अनेस्फोरुस के घराने पर रहम करे। यहाँ एक नुक्ता है जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ दुआ अनेस्फोरुस के लिए नहीं की गई, बल्कि उसके घराने के लिए की गई है। यहाँ दुआ ये नहीं की कि खुदा अनेस्फोरुस पर रहम करे। यहाँ लिखा है खुदावंद अनेस्फोरुस के घराने पर रहम करे। खुदावंद से मुराद यीशु मसीह है कि खुदावंद यीशु मसीह अनेस्फोरुस के घराने पर रहम करे। और मैंने इसको देखा है कि जब अनेस्फोरुस का जिक्र आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनेस्फोरुस अब जिंदा नहीं है। अगर अनेस्फोरुस जिंदा होता तो फिर अनेस्फोरुस के लिए दुआ की जाती। और यहाँ पौलुस रसूल ने कहा है कि मेरा दोस्त है जो अब खुदावंद के पास है, अब उसके लिए तो मैं दुआ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुर्दों के लिए दुआ नहीं की जाती। यहाँ ये थियोलॉजी आ गई है, थियोलॉजी ऑफ प्रेयर आ गई है कि मुर्दों के लिए हम दुआ नहीं करते। प्रोटेस्टेंट के लिए सियाएं जो हैं वो मुर्दों के लिए दुआ नहीं करती। यहाँ पर खुदावंद की बरकत उसने मांगी जरूर है। उसने कहा मेरा एक दोस्त होता है जो अनेस्फोरुस है, अब वो खुदावंद के पास है, उसने बड़ी दफा मेरी मदद की है, वो मदद करने वाला था लेकिन अब नहीं है। अब मैं उसके लिए तो दुआ नहीं कर सकता क्योंकि ये जो प्रेयर की थियोलॉजी है उसके अगेंस्ट है। लेकिन अनेस्फोरुस के घराने पर खुदावंद यीशु मसीह का फजल ठहरा रहे। यहाँ ईमानदारों के लिए एक और प्रिंसिपल मिल गया है कि अगर आप ज़मीन पर खुदा के लोगों की मदद करते हैं जब वो मुश्किल में हैं, आप इस ज़मीन पर नहीं भी हैं तो खुदावंद का फजल आपके घराने के ऊपर ठहरा रहेगा। खुदा के वादे हैं, ये खुदा की बरकतें हैं कि जो शख्स अनेस्फोरुस की तरह ज़िंदगी बसर करके जाएगा ज़मीन पर, जो शख्स गरीबों की मदद करके जाएगा, जो शख्स ईमानदारों की कैद के पीछे जाएगा, जो शख्स कलाम सुनाने वालों की, जो शख्स कलाम सुनाने वालों की मदद करेगा, जो अनेस्फोरुस होगा वो मर भी जाएगा। तो पौलुस ये कहते हैं
کہ خداوند کی برکت اس کے خاندان پر ٹھہری رہے گی، اور یہ وعدہ ہے انسپرس کے گھرانے پر کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، اس کی برکت جو کسی بھی پیمائش میں نہیں آ سکتی، اس کا فضل اس پر ٹھہرا رہے، اس کے گھرانے پر ٹھہرا رہے۔ کیوں؟ 3 وجوہات ہیں کیوں برکت ٹھہرے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا ہے۔ تازہ دم کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے انپسیخن۔ انپسیخن، انپسیخن جو یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ وہ تازہ دم ہونا ہے جب آپ کوئی لمبا سفر کر کے، کوئی 45-46 ڈگری میں آپ سفر کر کے آ رہے ہیں تو آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں اور آپ کو فوراً ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا دے دیا جائے، یہ وہ سچویشن ہے کہ انسپرس جو ہے اس کی خدمت یہ تھی کہ یہ ایمانداروں کو تازہ دم کیا کرتا تھا۔ انسپرس کی یہ خدمت تھی کہ وہ کسی مرتے ہوئے مسیحی کے منہ میں پانی ڈالا کرتا تھا۔ انسپرس کی یہ خدمت تھی کہ وہ ایسے مسیحیوں کے پیچھے جاتا تھا جو بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ اپنے ایمان کو ایکسرسائز کیا کرتا تھا، وہ ریلیف دیتا تھا، اور جب کوئی ڈی ہائیڈریشن سے مر رہا ہوتا تھا تو اسے پانی دیا جاتا تھا، جس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے اس کو پہناتا تھا۔ اور اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تجھے کہے کہ میرے ساتھ 1 کوس چل تو اس کے ساتھ 2 کوس چلے جانا، اس لیے کہ مسیحی خدمت یہی ہے۔ اور یہ انسپرس جو ہے یہ وہ ایماندار ہے جو اپنے ایمان کو ایکسرسائز کر رہا ہے کلیسیاؤں میں، اور انسپرس جو ہے وہ خدا کی مدد کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس نے اسی طرح سے زندگی بسر کی ہے کیونکہ وہ خداوند کی مدد لوگوں تک لے کر جاتا تھا۔ انسپرس جو ہے اس کی خدمت یہ تھی، وہ خدا کی مدد کو لوگوں تک لے کر جاتا تھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے ہماری مدد اس لیے کی ہے کہ ہم اس مدد سے لوگوں کی مدد کریں، وہ انسپرس ہوتے ہیں۔ اور جو خدا کی مدد خود تو لے لیتے ہیں لیکن آگے مدد نہیں کرتے، وہ انسپرس نہیں ہوتے، اس کے گھرانے پر بھی فضل نہیں ہوگا۔ خدا کی برکت انسپرس پر اس لیے تھی کہ وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا، انہیں تازہ دم کرتا تھا۔ تازہ دم ہوتا ہے جب دم ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو تازہ کر دیا جائے، اس کو تازہ دم کہتے ہیں۔ سو انسپرس جو ہے اس کی خدمت تھی تازہ دم کرنا۔ دوسری بات کہ وہ شرماتا نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے اس نے مجھے تلاش کی، اور اس کے بعد دوسرا لکھا ہے تازہ دم اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا۔ یہ وہ خدا کا بندہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے قید میں اسے بھی پکڑ لیا جائے، وہ پولس رسول کی قید میں جائے گا، اس کو پریزن میں جا کے اس کو وزٹ کرے گا۔ انسپرس جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوا، شرم نہیں آئی اس کو، کیونکہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو شرم ہوتی ہے بعض اوقات ہمارے ایمان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہم شرم کے مارے کوئی وہ کام نہیں کرتے جو خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے بے شرمی تو ویسے بھی تیری ہے، لیکن خداوند کے کام میں اگر ہم نے شرم کو آڑے لے لیا تو خداوند کا کام رک جائے گا۔ خداوند کے کلام میں کسی قسم کی شرم حائل نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو شرمناک حادثہ ہوا، صلیبی موت، اگر وہ شرم کر جاتے تو آج ہم سب کے سب گناہ کی دلدل میں ہوتے، آج ہم جہنم کی آگ میں ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری شرم اپنے اوپر لے لی ہے، اب ہمیں اس کی بشارت کے لیے کسی قسم کی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے
یہاں پر انسپروس جو ہے یہ اس کا دوسرا ایٹریبیوٹ ہے، دوسری خوبی ہے کہ وہ میری خدمت کے لیے، میری قید میں مجھے وزٹ کرنے کے لیے شرمندہ نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ ڈرا ہے، نہ ہی وہ گھبرایا ہے، کیونکہ اگر یہ انسپروس جو ہے یہ گھبرا جاتا تو پولس رسول آج اس کا نام کتاب حیات میں نہ لکھتے۔ انسپروس کا نام بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ایمان کو دیگر ایمانداروں کے لیے زمین پر استعمال کیا ہے، اور اس کو انسپروس کہتے ہیں۔ انسپروس کا یہ فیصلہ بہت رسکی تھا، بڑا خطرناک تھا، اس لیے کہ جب وہ پولس رسول کو جیل میں وزٹ کرنے جاتا ہوگا تو لازمی طور پر ہے کہ گورنمنٹ کی نظریں بھی اس کے اوپر ہوں گی۔ انسپروس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پولس رسول کی قید میں اس کو وزٹ کیا ہے، اور یہ جو خدمت ہے مقدس پولس رسول کبھی نہیں بھولتے۔ اور آج بہت سارے مسیحی ہیں جو مذہب کی بنا پر سالوں سال مقید ہیں بہت سارے ممالک میں، اور آج وہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ انسپروس کا۔ ایماندار بہت ہیں لیکن کوئی بھی انہیں وزٹ کرنے کے لیے نہیں جاتا، کیونکہ جو انسپروس ہوگا وہی جائے گا، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا وہی جائے گا، جو اپنے اوپر یہ الزام لینے کے لیے تیار ہو جائے گا یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا وہی جائے گا، ورنہ آسیا کے لوگ تو چھوڑ ہی جائیں گے پھر۔ اس لیے انسپروس نے پہلا کام کہ وہ ہمیشہ تازہ دم کرتا تھا پولس رسول کی خدمت میں، نمبر 2 وہ شرماتا نہیں تھا، وہ اپنی خدمت کو کرتا ہی چلا جاتا تھا اور شرم کو حائل نہیں ہونے دیتا تھا۔ تیسری بات جو انسپروس نے کی ہے، لکھا ہے بلکہ جب وہ روما میں آیا، 17ویں آیت، تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا۔ دیکھیں روم میں بہت ساری جیلیں تھیں، بہت سارے جو قید خانے تھے، اور جیسے آج کسی قیدی کو، اور سنجیدہ قیدی کو جس کے اوپر بہت بڑا الزام لگا ہو، اس کو تلاش کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بات لوگ بتاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ دوسری بات گورنمنٹ کے لوگ بھی آپ کو نہیں بتاتے، بہت مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا کسی ایسے قیدی کو جو سنجیدہ قیدی ہو، اس کے پیچھے جانا جس کے اوپر وہ الزام ہو جسے بغاوت کہا جاتا ہے یا توہین کہا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنا خاصا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن انسپروس جو ہے اس نے اس منسٹری کو جاری رکھا، اور اس نے مقدس پولس رسول کی تلاش کی ہے، اور تلاش کرنے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے زیتاؤ، اور زیتاؤ اس متلاشی کو کہتے ہیں یونانی زبان میں جو اپنے ایمان کے لیے خدا کی تلاش کر رہا ہو، جو اپنے ایمان کے لیے خدا کی ورشپ کے لیے وہ متلاشی ہو۔ یعنی یہ وہی لفظ ہے جو ایک غیر مسیحی خدا کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہ پا لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ تلاش ہے جس کے لیے انسان اپنی جان کا نذرانہ بھی دے سکتا ہے، یہ وہ تلاش ہے جس کے لیے وہ مر بھی سکتا ہے، یہ وہ تلاش ہے جس کے لیے وہ کسی مشکل کا سبب بن سکتا ہے، یہ وہ تلاش ہے جس کے لیے وہ کسی بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ ایسی تلاش انسپروس جو ہے وہ رکھتا ہے، اور جب وہ پا لیتا ہے تو پا لینے کے لیے ہیورسکو لفظ ہے، ہیورسکو، اور ایسا یہ پا لینا ہے جیسے آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور پا لیا۔ انسپروس جو ہے
یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل کرسچن ہے جو اس زمین پر ایور لیوڈ، جس نے زمین پر زندگی بسر کی ہے. اور یہ میرے لیے اور ہم سب ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے انیسفورس کا، کہ جو ایمانداروں کو ان کی مشکل میں، ان کی خدمت میں تازہ دم کرتا ہے، جو خدا کے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے شرمندہ نہیں ہوتا، اور وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سرچ میں لگا رہتا ہے کہ کون سا خادم ہے جس کی میں نے خدمت کرنی ہے. وہ ان کو ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول نے بیان کی ہیں. انیسفورس جو اس کا گہرا دوست ہے، تیموتھیوس کا بھی دوست ہے، اس کے تعلق سے بات کی ہے. 18ویں آیت، خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خدا کا رحم ہو، اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے. مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ مقدس تیموتھیوس، انیسفورس کو تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب خدا آخری عدالت کرے گا تو انیسفورس بھی ہماری ہی طرح، پالوس اور تیموتھیوس کی طرح اس تاج کا مستحق ہوگا جو پالوس رسول جس کے لیے مستحق ہے. اس نے کہا میں نے دوڑ کو پورا کر لیا ہے، میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی ہے، اب میں اس سہرے کا، اس تاج کا، راست بازی کے تاج کا منتظر ہوں جو خداوند نے میرے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہی دعا وہ انیسفورس کے لیے کر رہا ہے کہ انیسفورس نے بھی ایمانداروں کی، خادموں کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی بسر کی ہے. لہٰذا میری یہ دعا ہے کہ جو اس نے خدمت ہماری کی ہے اس کے وسیلے سے آخری دن، اس دن سے مراد جب خداوند یسوع مسیح عدالت کریں گے، جب خداوند یسوع مسیح اچھے برے کا فیصلہ کریں گے، اس دن سے مراد ایسکیٹولوجیکل اپیرنس ہے خداوند یسوع مسیح کی. خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو اور اسے وہی معیار ملے جو مقدس تیموتھیوس تجھے اور مجھے ملنا ہے. یہ دعا ہے ایک خادم کی کسی دوسرے خادم کے لیے، کیونکہ اس نے افسس میں جو خدمتیں کی ہیں تو انہیں خوب جانتا ہے، اور جو خدمت اوپر اس نے بتا دی ہے انیسفورس کی، وہ یہی ہے کہ وہ خادموں کو تازہ دم کرتا تھا، وہ خادموں کی خدمت سے شرماتا نہیں تھا، گھبراتا نہیں تھا، اور وہ خادموں کو ڈھونڈتا تھا اور ان کو پا لیتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ ان کی مشکل میں، ان کی مصیبت میں ان کا حصے دار ہوتا تھا. یہ انیسفورس کی بات ہے. اب میرے لیے اور آپ کے لیے آج فیصلے کا دن ہے. انیسفورس کے بارے میں جب لکھا جا رہا تھا، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ خداوند کے پاس تھا، زمین پر نہیں تھا. اور اس کا کلو میں نے دے دیا ہے کہ اس لیے پالوس رسول نے انیسفورس کے لیے دعا نہیں کی بلکہ اس کے گھرانے کے لیے دعا کی ہے. ہم نے بھی 10 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد ہم نے یہاں نہیں ہونا. ہر مسیحی نے اپنے خداوند کے پاس جانا ہے، لیکن زمین پر آپ کا نام کیسے لکھا جائے؟ فوگلس لکھا جائے، ہرمیگنس لکھا جائے، یا انیسفورس لکھا جائے؟ یہ چیلنج ہے. ہم نے چلے جانا ہے، زمین پر ہمارا نام کیسے لکھا جائے؟ انیسفورس لکھا جائے، یا فوگلس لکھا جائے، یا ہرمیگنس لکھا جائے؟ کیا نام لکھا جائے؟ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. کب؟ اس زندگی میں. کیا ہم خادموں کے ساتھ کھڑے ہوں جو خادم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں؟ کلیسیائیں آج ان خادموں کے ساتھ کھڑی ہوں جو خداوند کی خدمت کر رہی ہیں اور بشارت کا کام کر رہی ہیں. اور تیموتھیوس کے خط میں ہی ہم پڑھا ہے کہ خادم 2 چند عزت کے ڈھونڈیں خادموں کو. کلیسیائیں ڈھونڈیں خادموں کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تاریخ میں نام زندہ رہے جیسے انیسفورس کا زندہ ہے،
وہ خادموں کی خدمت کرتا تھا، وہ خادموں کی خدمت میں ان کو تازہ دم کیا کرتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خادم جیسا بھی ہے وہ دو چاند عزت کے لائق ہے۔ اس لیے اپنا نام تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے، اپنا نام کتاب حیات میں لکھوانے کے لیے آپ انسپرس جو ہے بن جائیں، اور انسپرس 3 کام کرے گا۔ نمبر 1، وہ خدا کے خادموں کو، مبشروں کو تازہ دم کرتا رہے گا۔ نمبر 2، وہ ان کی خدمت سے گھبرائے گا نہیں، شرمائے گا نہیں۔ خادم کو پانی پلانے سے، چائے پلانے سے، کھانا کھلانے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوا، یہ میں بتا دوں آپ کو، بلکہ 100 برکتیں مل جاتی ہیں۔ آپ کا نام کتاب حیات میں آ جائے گا جو خدا کے خادموں اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ ان کو ڈھونڈیں، ان کی مشکل میں، جب وہ مشکل میں ہیں ان کو ڈھونڈیں اور پائیں، ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ چیلنج ہے کہ ہم نے انسپرس کا کردار لینا ہے یا فوگلس اور ہرمیگنیوس کا لینا ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو انسپرس کا کردار دے تاکہ ہم خداوند کے لوگوں کی، مبشروں کی اور وہ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کر سکیں، تاکہ ہمارا نام بھی خداوند یسوع مسیح کی کتاب حیات میں مندرج ہو جائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔